میرے عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑا خاص ہونے والا ہے۔ مولانا شاہد رضا اظہری آفیشل میں آپ کا تہہ دل سے سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج کا یہ ویڈیو میں آپ کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج کے اس پرآشوب زمانے میں طرح طرح کے باتیں اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے لوگ کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اللہ رب العزت جل جلالہ کے تعلق سے انسانوں کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے گا، اس لیے بغور اس ویڈیو کو سنیں اور غور سے سن کر آگے کے لیے ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ ہمارے یہ ویڈیو تمام بھائیوں تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عقیدہ نمبر 1، اللہ کی رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ آپ سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عقیدہ ہے اللہ رب العزت ایک ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے، انسان کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ایک اور واحد ہونے کے تعلق سے فرمایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ۔ حضرات، تو سب سے پہلا عقیدہ اللہ ایک ہے، یہ قرآن کی روشنی میں آپ نے سنا، اور دوسرا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا شریک لہ، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری اور لازم ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال قدیم ہے، عدم محال قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کی بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، باقی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آج کل دنیا نے طرح طرح کے معبودان باطلہ تراش رکھے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں، حدیث و پاک کی روشنی میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے۔ دوسرا عقیدہ بندے کو یہ رکھنا چاہیے اللہ کے تعلق سے کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ تیسرا عقیدہ، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ تو حضرات محترم، یہ قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہو سکا ہے کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ عقل جو چیز سمجھ میں آتی ہے اسی پر توجہ دیتی ہے، اور رب کی ذات و صفات کا کوئی احاطہ عقل کر ہی نہیں سکتی، چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا عاقل سمجھدار فلسفی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کی بارگاہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر اس صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا عقیدہ بندے کو رکھنا چاہیے کہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی
طرح کسی محو وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کے مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم۔ پانچواں عقیدہ، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ چھٹا عقیدہ ہے اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل۔ ساتواں عقیدہ، بندے کو رکھنا چاہیے اللہ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ اور آٹھواں عقیدہ، ذات صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ بددین ہے، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کو کوئی یہ کہے کہ مخلوق ہے یا ختم ہو جائے گی تو وہ گمراہ بے دین ہے۔ نواں عقیدہ، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے، یعنی عالم کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایسے ہی 10واں عقیدہ، اللہ کے تعلق سے بندے کو رکھنا چاہیے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لم یلد ولم یولد متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اور دوسری جگہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ تیسری جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قل ان كان للرحمن ولدا فانا اول العابدین۔ چوتھی جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، یعنی اللہ رب العزت نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی بیوی ہے، نہ اس کے لیے کوئی بیوی ثابت کر سکتا ہے۔ اگر یہ کوئی ثابت کرے کہ اللہ کے باپ ہے یا اولاد، اللہ کے اولاد ہے یا بیوی ہے تو وہ کافر اور بے دین ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ بددین ہے۔ تو یہ 10 عقائد میں نے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے یہ عقائد اچھے لگے ہوں گے۔ باقی جو عقیدے انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا شاہد رضا اظہری آفیشل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے آگے کے لیے بڑھائیں، تاکہ یہ عقائد اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے ہمارے اور دینی بھائیوں تک پہنچ جائیں، تاکہ ہمارے بھائی اپنے عقائد اللہ کی طرف سے درست کر کے اور صحیح عقیدہ سنی، صحیح العقیدہ مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خوب اپنے اچھے عقائد اور صحیح عقیدے صحیح رکھنے کی ہم سب کو اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے عقائد اچھے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔